نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ العظیم۔ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں وہ باتیں جو آتی رہتی ہیں اس کے جی میں، اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کی طرف ہڑکنے والی رگ سے، یعنی رگ جان، شاہ رگ سے۔ اللہ تعالی نے اس سے پہلے کہ رکوع میں یہ مضمون ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کے لیے یہ ممکن ہے کہ انسانوں کو مار کر، موت دے کر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر دے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی بعید نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس کام کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ قدرت کامل ہو کام کے کرنے پر، اور دوسرا یہ ہے کہ علم بھی کامل ہو۔ پہلے امکان کا ذکر تھا، اب وقوع کا ذکر ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ واقع ہو کر رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کی قدرت بھی کامل ہے اور اللہ تعالی کا علم بھی کامل ہے۔ تو جس ذات کی قدرت بھی کامل ہو اور جس ذات کا علم بھی کامل ہو، اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسانوں کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس مختصر آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ تعالی نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ظاہر ہے یہ انسان کو مٹی سے اور غذا سے اور پھر خون کا لوتھڑا، پھر اس سے ہڈیاں بنانا، پھر اس کے اندر روح پھونک دینا، جو 7 مراحل قرآن نے بیان کیے پیدائش کے، تخلیق کے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس وقت اللہ کے پاس قدرت نہیں تھی معاذ اللہ، اور جب دوبارہ پیدا کرے گا تو کسی اور قدرت کی ضرورت پڑے گی نہیں، بلکہ وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور دوسری مرتبہ انسان کی تخلیق کے اعادے پر اور دہرانے پر بھی قادر ہے۔ دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما سکتے ہیں۔ اس ایک جملے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا بیان کیا ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ غور کریں، بہت بھاری بھرکم انسان اپنی 2 ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے کہ 2 ٹانگوں پہ ایک انسان کھڑا ہے۔ یہ کس نے کھڑا کیا ہے اس کو، اور یہ طاقت ٹانگوں میں کس نے بھری ہے؟ اتنا بھاری وجود یہ اور 2 ٹانگوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی یہ قدرت ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، اسی سے ہماری قدرت کو سمجھ لو ہم کتنے بڑے قادر ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، سبحان اللہ۔ یہ بھی فرمایا کہ ہمارے علم کو دیکھو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں کے جو کام ہیں، جو افعال ہیں، ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا؟ تمہاری آنکھوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا؟ تمہاری ٹانگیں جہاں چل کے جاتی ہیں ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا؟ تمہارا جو یہ ظاہری وجود ہے، اس کے اعضاء جو کچھ کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہم تو وہ ہیں کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو کچھ انسان کے جی میں خیالات آتے ہیں، جو کچھ بھی کھٹکسا ہوتا ہے، خیال آیا اور نکل گیا، ہم تو ان خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ تو فرمایا اتنا جس کا علم ہو
تو اس ذات کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا ذرہ انسان کا مٹی کے کس ذرے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تو حکم دے گا کہ انسان کے ذرات جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، اس طرح کہ آتا ہے کہ فرشتہ یہ آواز لگائے گا اسرافیل علیہ السلام، یا ایتھا العظام البالیہ، یہ اے بسیدہ ہڈیو۔ اس وقت کب یہ دوسری مرتبہ جب اللہ ہمیں زندہ کرے گا تو اس کی یہ آواز ہوگی، یا ایتھا العظام البالیہ، اے بسیدہ ہڈیو، اللہ کا حکم ہے کہ تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ، ہماری ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ یہ تو دیر لگے گی، یعنی یہ اسرافیل علیہ السلام ایک آواز لگائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا میری قدرت بھی کامل، میرا علم بھی کامل، تو میں دل کے خیالات کو جانتا ہوں، تو ظاہری اعضاء جو تمہارے کام کرتے ہیں، ہاتھ سے کیا پکڑا، آنکھ سے کیا دیکھا، زبان سے کیا بولا، پاؤں کہاں چل کر گئے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہ جب ہم تمہارے دل کے حالات سے آگاہ ہیں تو تمہارے ظاہری اعضاء سے جو کچھ ہوتا ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ انسان کی جو حیات ہے یہ موقوف ہے حبل الورید پر، پھڑکنے والی رگ پر۔ حضرت شاہ عبد القادر بن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حبل الورید کا پھڑکنے والی رگ، اور یہ پھڑکتی رہے گی تو انسان زندہ رہے گا، اور جب اس کا پھڑکنا بند ہو جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ پھڑکنے والی رگ ہے۔ تو بڑا پیارا ترجمہ حضرت نے کیا، اور یہ گردن میں ہوتی ہے، گردن میں ایک رگ ہے، وہ پھڑکتی رہے تو حیات ہے۔ ہر حیوان کی اور ذی روح کی اس پر حیات موقوف ہے، اگر وہ نہ رہے، وہ کٹ جائے تو پھر حیات ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ گردن کی رگ کا اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کا جواب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بڑا پیارا دیا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا عام طور پر انسان سے جو گفتگو کی ہے اللہ نے، وہ انسان کی سوچ اور انسان کے رواج کو سامنے رکھ کر، اس کے عرف کو سامنے رکھ کر گفتگو کی ہے۔ عام طور پر جانوروں کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ ان کی گردن کاٹی جاتی ہے، تو چونکہ گردن کاٹی جاتی ہے اس لیے انسان کو نظر آتا ہے کہ دیکھو جانور کی میں نے گردن کاٹی نا تو جانور ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری گردن میں بھی میں نے ایک رگ رکھ دی ہے کہ جب تک وہ پھڑکتی رہے گی تو جان باقی رہے گی، جب میں چاہوں گا تو کاٹ کے رکھ دوں گا میں اس کو۔ فرمایا انسان کی سوچ کے مطابق گفتگو کی ہے۔ باقی حبل الورید عام اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے شاہ رگ۔ ہم انسان کی وہ جو رگ ہے، وہ رگ انسان کی جس کو شاہ رگ کہتے ہیں، جس پر حیات موقوف ہے، وہ انسان کے کتنے قریب ہے؟ وہ تو انسان کے اندر انسان کا جز ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ رگ بھی انسان کے اتنا قریب نہیں جتنا میں رب العالمین انسان کے قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ اکبر، ایسی قرآن کی تعبیرات ہیں اور ایسا وزن ہے قرآن میں، آج تک کسی کتاب کو اتنا مقام حاصل ہی نہیں ہوا جتنا قرآن نے سچ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو اس رگ سے بھی انسان کے زیادہ قریب ہوں۔ علماء نے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے حالات سے خود اتنا آگاہ نہیں جتنا اللہ انسان کے حالات سے آگاہ ہے۔ فرمایا انسان کو بہت ساری چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، جیسا میں نے عام مثال دی تھی، ہم نے کبھی اپنا معدہ نہیں دیکھا، ہمارا معدہ کیسا ہے، ہم نے اپنا دل نہیں دیکھا، دل کیسا ہے، ہم نے اپنا جگر نہیں دیکھا، وہ جگر کیسا ہے، ہم نے اپنے مہرے نہیں دیکھے، جو مہرے پشت میں ہوتے ہیں، گردن کے مہرے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے پٹھے نہیں دیکھے، یہ چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، لیکن اللہ رب العالمین کو تو ایک ایک جز کا
ایک ایک عضو کا، ایک ایک پرزے کا بھی اللہ کو علم ہے. ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز جو اللہ نے رکھی ہے اللہ کو اس کا علم ہے. تو سچ فرمایا انسان کی وہ رگ جس پر اس کی حیات اور زندگی موقوف ہے وہ بھی اتنی انسان کے قریب نہیں جتنا میں انسان کے قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رگ جان سے، پھڑکنے والی رگ سے، شاہ رگ سے بھی ہم انسان کے زیادہ قریب ہیں. البتہ ایک بات جو خالص علمی اصطلاح کے مطابق حضرات نے ذکر کی وہ یہ ہے کہ ورید کس رگ کو کہتے ہیں. فرمایا ورید اس رگ کو کہتے ہیں جو جگر سے نکلے. جگر سے نکلنے والی رگ کو ورید کہتے ہیں اور دل سے نکلنے والی جو رگ ہے اس کو شریان کہتے ہیں. شرائین اس کی جمع ہے اور جو جگر سے نکلتی ہے یہ اس کو ورید کہتے ہیں اور اس کی جمع عربی کے اندر ارویدہ. تو ارویدہ جو رگیں ہیں جی وہ اس کا مفرد ورید ہے اور جو شرائین ہے جی اس کا مفرد جو ہے وہ شریان ہے. تو آیا اس سے مراد وہ جگر کی رگ ہے یا اس سے مراد جو ہے وہ دل کی رگ ہے؟ اس میں پھر علماء کا اختلاف ہو گیا. بعض علماء فرماتے ہیں اس رگ سے مراد جگر کی رگ ہے، لیکن حضرات محققین نے جس بات کو ترجیح دی ہے فرمائی یہ ورید طبی اصطلاح کے مطابق اللہ نے ذکر نہیں کی، اس سے مراد شریان ہے. اور شریان اور ورید میں بڑا فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ ورید موٹی رگ ہوتی ہے اور شریان باریک رگ ہوتی ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو ورید ہے اس میں خون کا سیلان، خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور روح کی مقدار کم ہوتی ہے، اور جو شریان ہے اس میں روح کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جی بنسبت خون کے، خون کی مقدار اس میں کم ہے. یہاں پر اللہ جل جلالہ نے پہلے ذکر کیا ہے یہ ان خیالات کا جو انسان کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں. فرمایا اس کے مطابق یہاں پر ورید بمعنی شریان لینا یہ زیادہ مناسب ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وہ تمہارے دلوں سے جو رگیں نکلتی ہیں یہ باریک باریک رگیں ہوتی ہیں اور پورے وجود کی حیات کا ان سے تعلق ہوتا ہے. فرمایا ان رگوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ان رگوں میں کیا دوڑ رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. روح جو ہے وہ کس طرح تمہارے اندر گردش کر رہی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ نظام ہماری یہ جو چیزیں ہیں نا کہ غذا احتیاط سے کھاؤ یہ اسباب ہیں جی، تھوڑی چائے پیو اور یہ کرو وہ کرو، خون گاڑا نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، یعنی کہیں کہ جم نہ جائے، اور یہ ساری باتیں صرف اسباب کے درجے میں ہیں. باقی جو کچھ نظام چل رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. یعنی اللہ نے سچ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس آیت کا آدمی یہ جب استحضار کرے گا بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے کہ ہمیں فلاں نہیں دیکھ رہا فلاں نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو ہماری شاہ رگ سے بھی ہمارے زیادہ قریب ہے. جب یہ استحضار ہوگا تصور ہوگا بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. اللہ جل جلالہ اپنی عبادت اور اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم.